ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشیروان اور دعا کے رشتے کو ختم کرنے کی کشمالہ کی تمام کوششیں ناکام رہ جائیں گی، کیونکہ اس نے تو پوری کوشش کی ہے کہ دعا کو اس قدر بھڑکاؤں کہ وہ نوشیروان کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کر دے اور خود ہی نوشیروان کے دل سے اتر جائے۔ اور دعا کے دل کو بھی تکلیف تو ضرور ہوگی جب وہ نوشیروان کی تصویر دیکھے گی اپنی پرانی محبت فرحہ کے ساتھ، اور سوچے گی کہ نوشیروان مجھ سے جھوٹ بول کے اس سے ملنے گئے ہیں، لیکن وہ بہت تحمل مزاجی سے کام لے گی۔ اب جب کہ دعا یہ نوٹ کرے گی کہ نوشیروان بہت پریشان سے اور چپ چپ سے رہنے لگے ہیں، تو اس کے دل میں یہ کھٹکا تو ضرور آئے گا کہ ہو سکتا ہے کشمالہ سچ کہہ رہی ہو، نوشیروان کی اگر پہلی محبت واپس آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے چھوڑ کے وہ اسے اپنا لیں۔ لیکن وہ نوشیروان کو صاف طور پہ کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ نوشیروان خود ہی نوٹ کرے گا کہ دعا کافی پریشان لگ رہی ہے، تو وہ اس سے وجہ پوچھ ہی لے گا کہ آخر میری منظور نظر اتنی پریشان کیوں ہے، جس پر دعا کہے گی کہ کیا واقعی ہی میں آپ کی منظور نظر ہوں؟ نوشیروان پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی شک ہے، جس پر دعا کہے گی کہ اگر میں کہوں کہ ہاں شک ہے تو نوشیروان بہت محبت سے دعا کو پکڑ کے کہے گا کہ میں آپ کے تمام شکوک و شبہات دور کر دوں گا۔ اب ایک طرف تو کشمالہ پیچ و تاب کھاتی رہ جائے گی کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کی میری ہر کوشش ناکام ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف فرحہ بھی اب دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جائے گی۔ وہ مستقل نوشیروان کو چیز کرتی رہے گی۔ نوشیروان دعا کے ساتھ باہر کھانا کھانے جائے گا تو وہاں ان کے سر پہ پہنچ جائے گی اور نوشیروان سے کہے گی کہ کیا تعارف نہیں کرواؤ گے؟ تو نوشیروان کہے گا کہ یہ دعا ہیں، میری وائف۔ تو فرحہ تو نوشیروان کی اس قدر خوبصورت وائف کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے گی، لیکن دعا نوشیروان کی محبت پہ شرما کے سر جھکا لے گی، جبکہ فرحہ آگ لگانے کے لیے کہے گی کہ دوسری بیوی۔ اسی دوران میں نوشیروان کی کال آئے گی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جائے گا، جبکہ دعا فرحہ سے کہے گی کہ میں ان کی صرف بیوی ہوں، کیونکہ ان کی پہلی شادی جس طرح کے حالات میں ہوئی وہ نوشیروان مجھے بتا چکے ہیں، اور کشمالہ کو انہوں نے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دیا۔ تو فرحہ بڑے غرور سے کہے گی کہ اسے بیوی کا درجہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، تمہیں یہ پتہ ہے کہ نوشیروان مجھ سے محبت کرتا تھا؟ تو دعا کہے گی کہ کرتے تھے، اب وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ فرحہ کے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ جائے گی یہ سن کر۔ وہ اسی وقت سوچ لیتی ہے کہ اس دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی فرحہ نہیں۔ اب فرحہ نوشیروان کو ٹریپ کرنے کے لیے بلائے گی کہ میں بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہوں اور تم ہی ہو جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہو۔ نوشیروان جب وہاں پہنچے گا تو اسے اپنی باتوں میں الجھائے گی۔ اسی دوران میں دعا کی کال آئے گی جب اس نے کہیں جانا ہے تو نوشیروان دعا سے کہے گا کہ میں جعفر سے کہتا ہوں، وہ ڈرائیور اور باڈی گارڈ سے کہتا ہے وہ سب تمہارے ساتھ جائیں گے، مجھے کچھ ضروری کام ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اب فرحہ جب دیکھے گی کہ کال ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے تو جان بوجھ کے اونچی آواز میں نوشیروان کو پکارے گی تاکہ دعا کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ کوئی ضروری کام نہیں، بلکہ نوشیروان اس وقت اپنی پہلی محبت فرحہ کے پاس ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی دعا کو اگنور کر رہا ہے۔ نوشیروان کو فرحہ کی اس حرکت پہ غصہ تو بہت آئے گا اور وہ فون بند کرنے کے بعد فرحہ سے کہے گا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرحہ اب پاگلوں کی طرح نوشیروان کے اوپر جھپٹ پڑے گی اور زبردستی اسے اپنی طرف کھینچے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سب کو ریکارڈ بھی کر رہی ہو تاکہ دعا کو یہ دکھا سکے کہ نوشیروان کے تو ابھی تک میرے ساتھ تعلقات ہیں اور تمہیں اگنور کر کے وہ میرے ساتھ ہی وقت گزارتا ہے۔ اور اسی کھینچا تانی میں جبکہ نوشیروان ایک زوردار تھپڑ فرحہ کے منہ پہ رسید کرے گا، فرحہ کی لپسٹک نوشیروان کی شرٹ پہ لگ جائے گی۔ نوشیروان تو فرحہ کو صاف سنا کے چلا جائے گا کہ آج کے بعد مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری کسی مشکل میں تمہارے کام آؤں گا، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ گھر پہنچے گا تو دعا بہت پریشان ہوگی، کیونکہ وہ فرحہ کی آواز سن چکی تھی اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ نوشیروان اس وقت کسی ضروری کام سے نہیں بلکہ فرحہ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر اس کی اچانک نظر نوشیروان کی شرٹ پہ پڑے گی جہاں لپسٹک کے نشان ہوں گے جو فرحہ نے جان بوجھ کے چھوڑے تھے، تو نوشیروان بھی بہت پریشان ہو جائے گا کہ اب
دعا کو کس طرح سے جسٹیفیکیشن دے کہ ہاں اس نے یہ جھوٹ تو ضرور بولا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے ہے جبکہ وہ فرحہ کے ساتھ تھا، لیکن اس کے فرحہ کے ساتھ ایسے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ نوشیروان تو ہکا بکا اور چپ چاپ بس دعا کو دیکھتا رہ جائے گا، لیکن دعا نوشیروان کی چپ کا کچھ اور ہی مطلب لے گی اور اس بات پر یقین کر لے گی کہ کشمالہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے۔ نوشیروان کی پہلی محبت اس کی زندگی میں آ چکی ہے اور اب میری محبت کی کوئی اوقات نہیں رہی، اور یقیناً نوشیروان بہت جلد مجھے چھوڑ دے گا۔ دعا سوچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ نوشیروان مجھے چھوڑے، مجھے خود ہی نوشیروان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف فراز ایک لڑکی کے ساتھ کہیں باہر کھانا کھا رہا ہوگا اور بہت ہی رومانٹک موڈ میں دونوں ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے جب کھلا رہے ہوں گے تو فراز کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ اس کے فادر وہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر فراز کو دیکھیں گے، فراز کے تو پاؤں کے تلے سے زمین ہی سرک جائے گی کہ اب میں گھر جا کر کیا جواب دوں گا، لیکن فراز کے فادر وہاں پر کوئی ہنگامہ برپا نہیں کریں گے، بس فراز کو آنکھوں کے اشارے سے فوراً گھر پہنچنے کا کہیں گے۔ اب جب فراز گھر پہنچے گا تو فراز کے فادر تو بہت ہی غصے کے عالم میں کہیں گے کہ میں سوچ رہا ہوں اسلم کو ابھی کال کر کے بلاؤں اور اسے کہوں کہ اپنی بیٹی فضا کو آج ہی یہاں سے لے جائیں، کیونکہ میرا بیٹا تو اس قابل ہی نہیں کہ اتنی اچھی لڑکی اس کی زندگی میں ہو۔ فراز تو اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ تو اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس عذاب کو میرے سر سے اتاریں، فوراً سے پہلے اس کے فادر کو کال کریں اور اسے یہاں سے چلتا کریں۔ فضا تو ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ کل تک تو فراز مجھے حوصلہ دے رہا تھا کہ اگر تمہارا بچہ ضائع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں ساتھ ہیں نا، اللہ ہمیں پھر سے یہ خوشی دکھائے گا۔ تو فضا کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب فراز کا ڈرامہ صرف پولیس سے بچنے کے لیے تھا، ورنہ فراز کو نہ فضا سے کبھی محبت تھی اور نہ ہی کبھی ہونے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں۔ تو فضا سوچے گی کہ ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ میں خود اپنے لیے کچھ کروں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں، کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی واپس جانا نہیں چاہتی۔ باپ کے گھر پہ بھی جو حالات ہیں وہ بھی برداشت سے باہر ہیں۔ بہرحال اب فضا کسی کام سے باہر نکلے گی تو اتفاق سے دعا اپنی بہن فضا کو رکشے میں سوار ہوتے ہوئے دیکھ لے گی تو سڑک کے دوسرے پار سے ہی فضا فضا پکارتے ہوئے اس کی طرف بھاگے گی، جبکہ دعا کے سب باڈی گارڈز بھی پریشان ہو کر اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ بہرحال سڑک کراس کر کے دعا فوراً فضا کے پاس پہنچ جائے گی اور فضا اپنی بہن کو یوں اچانک سامنے دیکھ کر اشک بار ہو جائے گی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو فرتے جذبات سے گلے لگا لیں گی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں گی۔ تو ناظرین، اب جب کہ دعا اور فضا کی ملاقات ہو چکی ہے تو یقیناً اس فراز کا راز تو بہت جلد کھلنے والا ہے، کیونکہ جب فضا بتائے گی کہ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اپنی شادی کی پکچرز ہی دعا کو دکھا دے، تو دعا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے دعا کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پھر فضا کو پتہ چلے گا کہ فراز کس وجہ سے دعا کے نام پہ اتنا بھڑک اٹھتا تھا اور کیوں فضا کو اپنے گھر واپس بھیجنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ یہ سب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہا تھا۔ بہرحال کہانی میں اصل ٹوئسٹ تو تب آئے گا جب یہ فراز کھل کے نہ صرف فضا اور دعا بلکہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے آئے گا اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ اصل گناہگار تو ان کا اپنا بیٹا ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے فراز کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔